فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ کہف کا چھٹا رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس سورہ مبارکہ کی عظمت کے بارے میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا، لیکن یہ کہ اس ضمن میں تکرار جو ہے یقیناً ایک فائدہ کے باعث ہوتی ہے. اس سورہ مبارکہ کی خصوصی اہمیت اور فضیلت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں ایک روایت موجود ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی، جس کے راوی حضرت براء ابن عازب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات جب میں سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہا تھا تو اچانک میرے ذہن میں جو میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بدکنے لگا. تو فوراً باہر نکلے تو جیسے ہی ان کی نگاہ آسمان کی طرف گئی تو انہوں نے دیکھا کہ پورا کا پورا آسمان جو ہے منور تھا، بقع نور بنا ہوا تھا. تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئے، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اس کو مکمل کیا. اگلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا یہ ایک مشاہدہ رکھا کہ یہ معاملہ ہوا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور سکینت کا نزول ہو رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ یہ شرف اس سورہ مبارکہ کو حاصل ہے کہ جہاں یہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک تیر بہدف نسخہ قرار دیا. اسی طرح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مسلم میں موجود، جس میں انہوں نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس سورہ مبارکہ کی 10 آیات کا استحضار رکھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے بکثرت، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نور عطا فرماتا ہے. یہ وہی نور ہے کہ جو گویا کہ جب حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے تو نور سکینت کی صورت میں نازل ہو رہا تھا. اسی طرح مشکات کی روایت حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو شخص بھی ہر جمعے کے دن اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. اب یہ باتیں پہلے بھی بیان ہو چکی، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس کا اعادہ اور تکرار ہو تو پھر یہ کہ ہمارے اندر ایک ترغیب پیدا ہوتی ہے، تشویق ہوتی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اس کی بار بار تلاوت کریں. اس لیے کہ یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا کہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کی، جسے آپ کہیے کہ تانے بانے کے اندر دنیاوی زندگی کے دجل کا ذکر ہے. خاص طور پر یہ چھٹا رکوع جو بالکل نصف میں ہے، 12 رکوع ہیں سورہ مبارکہ کے، چھٹے رکوع میں جو ہمارے اس وقت زیر درس ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرمائی.
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ کی 3 آیات ہم پڑھ چکے تھے، لیکن ترجمہ پھر سن لیجئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے، گویا کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اور پھر اس بارش کی وجہ سے جو نبات الارض ہے، جو زمین کی روئیدگی ہے، اس بارش کے پانی کی وجہ سے اور زمین کی قوت نمو کی وجہ سے انواع و اقسام کے جو ہے پودے یہاں نکل گئے۔ آپ اگر کسی بالکل بنجر زمین کو دیکھیں اور اچانک بارش ہو تو آپ کو ہر قسم کے جو ہے خوبصورت پودے اور کریپنگ جسے آپ بیلیں کہتے ہیں وہ بھی نظر آئیں گی۔ فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح، اور اس کے بعد بالآخر یہ ہو گیا کہ یہ زمین جو ہے، جو بھی اس کی روئیدگی تھی، جو بھی اس کا سبزہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ بارش کی وجہ سے فوری طور پر تو زمین کی قوت نمو گویا کہ وہ آئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سبزہ اور روئیدگی پیدا ہو گئی، لیکن اس کے بعد پھر یہ تمام کا تمام جو ہے بالکل بھس ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور بالآخر وہ چورا چورا ہو گئی کہ جسے ہوا اڑائے پھرتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے پر اختیار حاصل ہے، اس کا اقتدار مطلق ہے۔ قرآن حکیم میں حیات دنیاوی کا نقشہ اور بھی بہت سے مقامات پر کھینچا گیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 25 کے اندر بہت خوبصورت انداز ہے، بلکہ اس کو بھی میں خاص طور پر اگر آپ کے سامنے پڑھ دوں، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض۔ پہلا حصہ تو بعین ہی وہی ہے جو سورہ کہف میں موجود ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے گویا کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی اور وہ پھر نبات الارض کے ساتھ رلا ملا، اس میں سے سبزہ جو ہے وہ اگ پڑا۔ مما یاکل الناس والانعام، اور اللہ تعالیٰ نے زمین سے جو شے پروڈیوس کی ہے اس میں سے انسان بھی ہے کہ جو اپنی بھوک مٹا رہے ہیں، وہ انسانوں کے لیے غلہ ہے، اجناس ہے، پھل ہے، میوے ہیں، ہر قسم کی چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے والانعام، مویشیوں کے لیے بھی اس میں گویا کہ گندم تو آپ نے نکال لی لیکن اس کا جو بھس ہے وہ آپ کے مویشیوں کے کام آ گیا۔ حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفہا، بڑے پیارے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنے گہنا اور اپنا زیور اوڑھ لیا۔ اب وہ کسان کے جس نے بڑی محنت کی ہے، گوڈی کی ہے، پھر یہ کہ منتظر آسمان سے بارش نازل ہو، باران رحمت کا نزول ہو، کھیتی لہلہانے لگی، اب اس کی محنت جو تھی وہ بھی گویا کہ پھل لائی، اور اس نے دیکھا کہ پوری زمین جو ہے اس کی فصل لہلہا رہی ہے۔ حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفہا، اور واقعتاً زمین کے اوپر یہ جو اس کے اجناس ہوتے ہیں، جس طرح سنہری ریشہ آپ نے سنا ہوگا، پٹسن کا کھیت ہو، اسی طرح سرسوں کا کھیت اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین نے اپنے اوپر جو ہے سونے کے زیور اوڑھ لیے ہیں۔ زخرفہا، زخرف کہتے ہیں سونے کو۔ وزینت، اور وہ پوری طرح مزین ہو گئی۔ وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور جو مالک تھا اس کھیت کا وہ پوری طرح مطمئن ہے کہ مجھے اس کھیتی پر پورا کنٹرول حاصل ہے۔ کہیں اس کے دل میں یہ خیال نہیں ہے کہ اچانک کوئی افتاد آ سکتی ہے اور ممکن ہے جو یہ میری کھیتی جو ہے بالکل ملیاں میٹ ہو جائے، ختم ہو جائے، بھس بن کر رہ جائے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پورا کنٹرول اس پر حاصل ہے، اب صبح ہوگی، اگلے چند دنوں کے اندر میں اس سے جو بھی پھل ہے، جو بھی اس کا غلہ ہے، اجناس وہ حاصل کر لوں گا اور میرا معاملہ پورا ہو جائے گا۔ انہم قادرون علیہا اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اچانک ہمارا حکم جو ہے وہ صادر ہوتا ہے رات میں یا دن کے اوقات میں، دن دہاڑے یا رات کی تنہائی میں۔ فجعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالامس، اور ہم نے اس کھیتی کو کہ جس نے اپنے گہنے اوڑے ہوئے تھے، بڑی خوبصورت تھی، بڑی مزین تھی، اس کو بنا دیا گویا کہ چورا چورا ہو گئی، کأن لم تغن بالامس، گویا کل تک یہاں کوئی شے موجود ہی نہیں تھی، پھس بن کر رہ گئی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آیات کو بڑی تفصیل سے، وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ یہ اصل میں زندگی کا وہ نقشہ ہے کہ جس میں ہر طرف جو ہے گویا کہ بہار ہی بہار ہے، بڑی روپیہ پیسہ بھی ہے، ریل پیل بھی ہے، اولاد ہے وہ بھی اپنے اپنے مناصب پر پہنچ چکی، بیٹیوں کے فریضے سے بھی آپ سب جو ہے سبکدوش ہو گئے، زندگی بڑے آرام سے گزر رہی ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اچانک کوئی ایسی افتاد پڑے کہ معلوم ہوا کہ پوری کی پوری زندگی کا یہ جو بھی معاملہ ہے بالکل تلپٹ ہو کر رہ جائے۔ اور یہ مثالیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ آدمی کہیں سان گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس درجے پر آسائی زندگی، اس درجے ہموار زندگی جس میں کہیں کوئی نشیب و فراز نہیں ہے، مزین ہے،
جسے آپ کہیے گہنے اوڑے ہوئے جو زندگی ہوتی ہے، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش اور امتحان آتا ہے کہ بالکل ہر شے ملیا میٹ ہو کر رہ جاتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ایک نباتاتی سائیکل ہے کہ جو ختم ہو جاتا ہے چند مہینوں کے اندر، 3-4 مہینوں کے اندر، لیکن یہ کہ انسان کا جو حیاتیاتی انسان کا جو سائیکل ہے وہ تقریباً 50-60-70 میں ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کا نقشہ سورہ حدید میں کھینچا گیا تھا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ دنیا کی زندگی کا تجزیہ کرو، ہے کیا؟ بچپن کا ایک ڈیوریشن ہے جس میں کھیل تماشا ہے، اس کے بعد جوانی ہے جس میں انسان کو فکر ہے اپنا اپ ٹو ڈیٹ رہنے کا، اپنے بناؤ سے گھار کی، ٹین ایج جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ذرا تھوڑی سی عمر اور بھی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ کاروبار میں شریک ہو گئے، کوئی انڈسٹری ہے کسی شہر میں، معلوم ہوا کہ تفاخر ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے زندگی کی دوڑ میں، روپے پیسے اور مال و دولت کی دوڑ میں، اور بالآخر جو ہے اعضاء و جوارح جو ہے وہ ڈھیلے پڑ گئے، چہرے پر بھی جھریاں پڑ گئیں، بال سفید ہو گئے، کمر کے اندر بھی خم آ گیا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو گویا کہ علامت ہے کہ اب معاملہ آخری دورانیے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہی معاملہ اس کاشتکار کا ہے، جیسا کہ اس آیہ مبارکہ میں بیان بھی کیا گیا کہ جب وہ اس کی کھیتی لہلہاتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، جس طرح کسی گھر میں بچے کی آمد ہوتی ہے تو والدین کتنی خوشیاں مناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر بالآخر بڑھاپے ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ انسان کا بھی ہے، اور یہی معاملہ نباتاتی سائیکل کا بھی ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال و دولت اور بیٹے اس دنیا کی زندگی کی رونق ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ دجالی فتنہ اصل میں دجل کا لفظ نوٹ کیجئے، دجل کہتے ہیں دھوکے کو۔ تو یہ دو چیزیں جس کا یہاں ذکر کیا گیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت، یہاں کی رونق، یہاں کی دل لبھانے والی چیزیں یہی دو ہیں نا۔ روپیہ پیسہ ہے جس میں جائیداد بھی آ گئی، جس میں آپ کی انڈسٹری بھی آ گئی، جس میں آپ کی زمینیں، سب چیزیں آ گئی، اور دوسری اولاد کے جو اس کے دست و بازو بن گیا، اس کے کاروبار میں، اس کی تجارت میں، اس کی انڈسٹری میں، ٹریڈنگ میں۔ یہی دو چیزیں ہیں جو گویا کہ دو پلرز بنتے ہیں دنیا کی زندگی کے۔ یہ زینت ہے، یقیناً بہت بڑی زینت ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، وہ پوری ایک فہرست دے دی ہے قرآن حکیم میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دل کے اندر ان چیزوں کی محبتیں بڑی گہری اتاری ہوئی ہیں، لیکن یہی دو چیزیں جو پھر سب سے بڑا فتنہ بنتی ہے، اس لیے کہ زینت ہے تو فتنہ بنے گا نا۔ اس زینت کی طرف متوجہ ہو کر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کرے، حرام اور حلال کی تمیز کو بھلا بیٹھے، تو اس سے بڑا فتنہ اور اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سورہ تغابن میں فرمایا گیا تمہارے مال اور تمہاری اولاد اصل فتنہ ہے۔ یہاں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، وہی بات کہ یہ دو چیزیں جو ہے دنیا کی زندگی کی رونق ہے، یہاں کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، ہاں باقی رہنے والی تو ہیں الصالحات، وہ نیکیاں، وہ نیک عمل، خیر عند ربک ثوابا، جو کہیں بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، تیرے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے، وہ خیر عملا، اور انجام کار کے اعتبار سے۔ اس میں خاص طور پر نوٹ کیجئے مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کلمات کے بارے میں، الباقیات الصالحات، حضور فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جسے ہمارے یہاں عام طور پر تیسرا کلمہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ بھی، الحمد للہ بھی، لا الہ الا اللہ، گویا کہ اس میں توحید بھی آ گئی، اللہ کی تسبیح آ گئی، اللہ کی حمد آ گئی، پھر اللہ اکبر تکبیر آ گئی، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ کلمات ہیں جو حضور نے فرمایا، یہ ہیں اصل میں باقیات الصالحات۔ گویا کہ کوئی شخص اگر ان کلمات کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، گویا کہ وظیفہ کرتا ہے، اس کی بہت سی روایات ہیں۔ جو حضرات بھی یہ جو سلسلہ رشد و ہدایت ہوتے ہیں اس میں کسی کے ہاں بیعت ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثر و بیشتر ان کلمات کو وہ ٹاپ پر رکھتے ہیں، اس لیے کہ ایک اور حدیث میں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کہنے ہیں، کیا بات ہے ان 5 کلمات کی، اور وہ 5 کلمات یہی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کیا کہنے ہیں، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے ان 5 کلمات کی۔ تو اس حوالے سے والباقیات الصالحات، اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ کلمات ہیں کہ جو اصل میں باقیات الصالحات ہیں، جو اجر و ثواب میں اتنے اللہ کے ہاں وزن والے ہیں کہ جو باقی رہنے والی نیکیاں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن یہ کہ پیچھے اپنے بہت سے اچھے کام چھوڑ جاتا ہے، کسی نیک کام کی ابتدا کی، کوئی حلقہ درس قائم کر دیا،
کسی اور نیکی کے عمل کا گویا کہ اس نے آغاز کیا ہے، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ عمل پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے، اس کے اندر اور ترقی ہو رہی ہے، اور بہت سے لوگ جو اس کی جانب راغب ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ اب اس شخص کے کہ جو اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا اس کا وہ عمل، اس لیے کہ اب جو شخص بھی اس سے مستفید ہو رہا ہے، اس شخص کے نامہ اعمال میں کہ جو اس دنیا سے جا چکا، اس کی نیکی اور ثواب میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسے ہمارے یہاں صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ نیک اولاد سب سے بڑی صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح نیکی کے کسی کام کا آغاز کر جانا جو اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھلے اور پھولے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ پھر یہ کہ زر خطیر خرچ کر کے اس نے اگر کوئی بری نوع انسان کی خدمت کے لیے کوئی ادارہ قائم کر دیا ہے، کوئی ہاسپٹل بنا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے اس کے لیے۔ یا پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا سرائے تعمیر کر دی، اب تو آپ کو ہر جگہ جو ہے بہترین 5 سٹار ہوٹل یا 4 سٹار ہوٹل مل جائیں گے، پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ کوسوں دور کا سفر کر کے ذرا کہیں کسی شخص نے جو ہے اپنا روپیہ پیسہ خرچ کے کوئی سایہ دار جگہ فراہم کر دی، کوئی پانی کا بندوبست کر دیا کہ اپنے گھوڑے کو وہاں باندھنے کی جگہ بھی ہے، گھوڑے کے لیے جو ہے چارے کا بندوبست بھی کر دیا، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جاتا تھا، سرائے تعمیر کر دینا۔ تو یہ تمام چیزیں صدقہ جاریہ میں شامل ہیں۔ والباقیات الصالحات، اصل شے کیا ہے کہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، جس کے بارے میں حضور نے ان 5 کلمات کا بھی ذکر کیا کہ کیا کہنے ہیں، کیا عظمت ہے ان 5 کلمات کی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن تم دیکھو گے کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو دیکھو گے کہ وہ بالکل چٹیل میدان پڑی ہے، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم سب کو جمع کر لیں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑیں گے نہیں۔ ابھی اصل میں ایمان بالآخرت، جس کے بارے میں بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کے اعمال سیرت و کردار پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑی شے ایمان بالآخرت ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین، یہی وجہ قرآن حکیم میں 2-3 مقامات پر آخرت پر ایمان کو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس لیے کہ ایمان یقین کے درجے کو پہنچ جانے والا۔ آخرت کے بارے میں جب تک انسان کا ایمان جو ہے وہ یقین، ایقان جسے کہا جاتا ہے، اس درجے کو نہیں پہنچتا، اس کی زندگی اور اس کی سیرت و کردار کے اوپر کوئی اثر جو ہے مترتب نہیں ہوتا۔ ایمان یقین کے درجے والا۔ یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزۃ، وہ دن کہ جس دن ہم اس نظام کائنات کو تل پٹ کر دیں گے، زمین، یہ پہاڑ تمہیں چلتے ہوئے نظر آئیں گے، ایسے چلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ پورا کا پورا پہاڑ جو ہے وہ چل پڑا اور کسی اور جگہ پہنچ گیا، بلکہ یہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے، جیسا کہ سورہ قاریہ میں فرمایا گیا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ پہاڑوں کی بھی بہت سی رنگتیں ہوتی ہیں، سیاہ پتھر کے پہاڑ بھی ہیں، اسی طرح جہاں سے آپ جو ہے بالکل جسے آپ کہیے کہ بریلینٹ وائٹ قسم کا ماربل حاصل کرتے ہیں، ان پہاڑوں کو جا کر دیکھیے تو ایسے ہوگا گویا کہ برف کے پہاڑ ہیں، بالکل سفید رنگ کے پہاڑ۔ اسی چٹانوں کو کاٹ کر تو آپ اپنے لیے ماربل کے سلے حاصل کرتے ہیں، تو سفید رنگ کے پہاڑ ہیں، پھر ریڈ کلر کے پہاڑ ہیں۔ کبھی آپ کے کاغان کی طرف گئے ہوں تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈ کلر کے جو ہے وہ بھی پہاڑ نظر آ رہے ہیں، بالکل سیاہ قسم کے پہاڑ بھی ہیں، سرمئی رنگ کے پہاڑ بھی ہیں۔ اب یہ مختلف پہاڑ جو ہیں جب اس عظیم حادثے کی وجہ سے القاریۃ ما القاریہ، وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی، وہ بڑے بڑے دھماکے، ایکسپلوژن جو ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ پہاڑ جو ہیں بالکل گرد و غبار بن کے مختلف رنگوں کی شکل میں، جو اس کی اصل ہے سفید رنگ کی جو ہے روئی اڑ رہی ہے، پھر اسی طرح جو ہے وہ سرمئی رنگ کے پہاڑ جو ہیں وہ سرمئی روئی کی شکل میں اڑ رہے ہوں گے۔ تو پہاڑوں کا چلنا وَتَرَى یوم نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، یہاں وہ چلنا اس طرح مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے کوئی پیر لگا دے گا اور وہ چلنے لگیں گے، بلکہ اس فضا کے اندر وہ گویا کہ بکھری ہوئی روئی کی طرح چل رہے ہوں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو دیکھو گے کہ بالکل چٹیل میدان ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا جس میں فرمایا گیا تھا زمین کے بارے میں سعیداً جرزا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا جعلناہ ما علیہا سعیداً جرزا۔ وہاں بھی زمین کے لیے سعیداً بالکل چٹیل میدان کر دیں گے، لیکن اس میں باریک سا فرق ہے۔ بارزہ کہتے ہیں وہ میدان کے جس میں کوئی نشیب و فراز نہ ہو۔ ابھی تو آپ کو زمین پہ جو ہے نشیب بھی نظر آ رہے ہیں، پھر یہ کہ اونچائیاں ہیں، نچائیاں ہیں، کہیں کھو ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں چٹانیں ہیں، یا کہ ریگستان میں بھی چلے جائیں تو آپ کو ریت کے ٹیلے نظر آئیں گے۔ جہاں کوئی اونچائی نچائی ہو
وہ بالکل برابر کر دی جائے. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ زمین کو کوٹ کوٹ کر بالکل چپٹا ہموار کر دے گا، گویا کہ کوئی نشیب و فراز اس میں باقی نہیں رہے گا. سورہ مریم میں فرمایا گیا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اس زمین میں جو تم عام طور پر دیکھتے ہو نشیب و فراز، ان میں سے کوئی شے باقی نہیں ہوگی، بالکل چٹیل میدان. تو بارزہ کہتے ہیں اس چٹیل میدان کو جس میں کوئی نشیب و فراز نہ ہو. اور سعیدن جروزہ کہتے ہیں اس میدان کو، وہ بنجر زمین کے جس میں کہیں کوئی روئندگی باقی نہ رہے. ایک تو ہے نا جسے آپ صحرائی زمین کہتے ہیں جہاں ریت ہی ریت ہے، چلیے وہاں تو آپ کو کوئی شے نظر نہیں آئے گی، وہاں بھی جھاڑ جھنکاڑ یا اس قسم کی جو ہے ریتلی زمین سے جو اگنے والے پودے ہیں وہ بعض اوقات نظر آ جاتے ہیں. لیکن زمین کے اوپر سے روئندگی اگر بالکل ختم کر دی جائے تو بنجر زمین، بالکل چٹیل میدان، جس کے اندر اب گویا کہ دونوں کو اگر آپ جمع کر لیں کہ تو نہ تو کوئی اس میں نشیب و فراز باقی ہوگا اور نہ ہی کہیں کوئی سرسبزہ یا کسی قسم کی روئندگی وہاں نظر آئے گی کہ جس کی وجہ سے زمین کی کچھ نہ کچھ رونق بنتی ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ، اور پھر ہم سب کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے. وہ حضرت آدم سے لے کر، اور ظاہر ہے تا قیام قیامت، اس وقت بھی 7 ارب انسان موجود ہیں اور ممکن ہے کہ قیامت کے آنے تک کی تعداد جو ہے 8 یا 9 ارب تک ہو جائے، اور اربوں خربوں ہم سے پہلے ہو چکے. حضرت آدم سے لے کر اور آخری انسان جو اس روئے ارضی پر ہے، ان میں سے کوئی بھی ایگزمپٹڈ نہیں ہے. نہ کوئی ولی اللہ ایگزمپٹڈ ہے، نہ کوئی نبی ایگزمپٹڈ ہے، نہ کوئی رسول ایگزمپٹڈ ہے. ہر شخص کو جمع کر لیا جائے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. اب یہ چھوڑنا اس بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گنتی میں کہیں محفوظ نہ رہے، معاذ اللہ. ایسی بات تو نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے حافظے کے اندر سے کوئی شخص جو ہے کہیں مس ہو گیا اور اس کی بنیاد پر وہ حاضر نہیں ہے. نہیں، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ پیش ہوں گے اپنے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے. یہاں بھی ایک مسلم شریف کی روایت میں ایک تفسیر دیکھ رہا تھا، موجود تھی، کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ اس دن 120 صفیں ہوں گی انسانوں کی. اب میں سوچنے لگا کہ 120 کی اگر تعداد آپ صرف اس حد تک اپنے ذہن میں رکھیں تو ایک صف کتنی طویل ہوگی. وہ تو گویا کہ جسے آپ کہیے کہ اربوں انسان جو ہیں ایک ایک صف میں ہوں گے تو 120 صف میں جا کر پورے انسان جو اب تک ہو گزرے ہیں جن کی تعداد خربوں میں ہوگی تب وہ کہیں جمع ہوں گے. لیکن یہ کہ بہرحال یہاں اس بات کو بس پیش نظر رکھیے کہ وہ تمام صفیں باندھے ہوئے، ظاہر ہے کہ اس دن تو کسی کے اندر کوئی سرکشی نہیں ہوگی، کوئی بغاوت نہیں ہوگی. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جو قرآن حکیم میں سورہ قاف میں کہا گیا آج تو تمہاری نگاہیں جو بڑی تیز ہیں ان تمام حقائق کو جن کو تم جھٹلاتے رہے، جہنم کو جھٹلاتے رہے، فرشتوں کو جھٹلاتے رہے، مانتے بھی تھے تو تمہاری عملی زندگی میں جنت اور جہنم کی کوئی تمیز قائم ہی نہیں تھی. تو آج تمہاری نگاہیں جو ہیں بڑی تیز ہو گئی ہیں، جیسا کہ لوہے کو تیز کر دیا جائے. آج تو وہ غیبی حقائق ہٹا دیے گئے، آج تو ہر شے تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے. جہنم دہکتی ہوئی نہ صرف تمہاری نگاہوں کے سامنے بلکہ اس کی کان پھاڑ دینے والی آواز جو ہے وہ بھی تم سن رہے ہو، جس کے لیے قرآن حکیم میں مختلف الفاظ، شہیقہ، انتہائی تیز و تند آواز، کان پھاڑ دینے والی آواز، اس کے شعلوں کے بھڑکنے کی وجہ سے. اور یہ تو وہ آگ ہے جو ہم جس کا مشاہدہ ہم اپنے ہاتھ بھی کریں. کوئی بڑے سائز کا بوائلر جو ہے آپ اس کے ذرا قریب جا کر دیکھیے، وہی آپ کا فرنس آئل ہے لیکن خاص ٹیکنیک سے آپ نے اس کے اندر پریشر پیدا کیا اور ایک باریک نوزل میں سے وہ نکلتا ہے اور اس کی وجہ سے کیسی خوفناک آواز آتی ہے کہ تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہنا ممکن نہیں ہوتا. اور اب تو اس قسم کی ویڈیوز جو ہیں آپ نے دیکھی بھی ہوں گی کہ جس میں آتش فشاں جو پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے جو آوازیں اور جس قسم کی جو ہے وہ گڑگڑاہٹ اور جیسے شعلے اس میں سے برآمد ہوتے ہیں، یہ تو تمام چیزیں وہ ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. جبکہ حضور کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک بھڑکایا، اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 100 برس تک اور بھڑکایا، پھر اس کا سیاہ ہو گیا، پھر 100 برس بھڑکایا، پھر نیلا ہو گیا. اب وہ جہنم کی آگ کے جس کی بھڑکانا جو ہے اس طرح مختلف فیزز میں ہوا ہو، اس کی تپش اور اس کی تمازت کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ التی تطلع علی الافئدہ، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جہنم کی آگ وہ ہے جس صرف تمہارے ظاہری سٹرکچر کو نہیں جلائے گی بلکہ اس کی پہنچ تمہارے دلوں تک ہوگی، اس کی تپش تم اپنے دلوں میں محسوس کرو. باقی ہمارے جسم کا کوئی عضو جل جائے تو ہمارا صرف وہی حصہ متاثر ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے آپ کے دماغ کے اندر جو پین سنسیشنز ہے وہ اس کو یقیناً اس کو جو ہے وہ قابو کر اس کے میں بھی آ جاتا ہے، لیکن آپ کے دل تک کسی تپش کا پہنچنا. تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی امد ممددہ، وہ آ کے جو انسان کے دلوں تک رسائی حاصل کرے گی. تو اعرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ،
اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دن کہ آ گئے ہو ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ جمع کیا تھا، پہلی مرتبہ تمہاری تخلیق کی تھی، اول مرہ۔ اب یہ وہ نقشہ ہے جو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو یک بارگی پیدا فرمایا، جس کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں وہ ارواح جنود مجندہ، ارواح جو ہیں بڑے بڑے لشکروں کی شکل میں تھی، گویا کہ کھربوں انسانوں کی ارواح اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کے نتیجے میں پیدا ہو گئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین و آسمان کو آن کی آن میں پیدا فرما دیتا، لیکن اس کا عالم خلق میں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے 6 دنوں میں اس کی تکمیل کی۔ لیکن جہاں تک ارواح انسانیہ کا تعلق ہے وہ اللہ کے ایک کلمے کن فیکون جسے کہا جاتا ہے، کلمہ کن کے نتیجے میں تمام پیدا ہو گئی کھربوں انسانوں کی ارواح۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان ارواح سے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلی، جس کا ذکر قرآن میں ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں ہے پروردگار، قالوا بلی، سب نے کہا تو ہمارا رب ہے۔ یہ اللہ کی وہ معرفت ہے جو ہر کافر ہر مشرک کے دل میں بھی موجود ہوتی ہے، جس کا ذکر قرآن بہت سے مقامات پر کرتا ہے۔ ان مشرکوں کو دیکھو، ویسے تو ان کے سینکڑوں دیویاں اور دیوتا ہیں، سینکڑوں خدائے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ان کے اوپر کوئی کڑا وقت آتا ہے، کسی مصیبت کے اندر کسی ہاتھ سے بڑی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو انہیں اپنا کوئی دیوی اور دیوتا یاد نہیں آتا، صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ توحید دل میں موجود ہے یا نہیں؟ الست بربکم قالوا بلی، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں ہے پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ یہ وہ توحید کا عنصر ہے جو ہر انسان کے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کی فطرت میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو نوع انسانی کا پیدا ہوتا ہے وہ ایک فطرت ہے، اسلام کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے۔ یہ تو ماحول کیا تھا، اس کا انوائرمنٹ کیا تھا، اس کے والدین کیسے تھے، اس کے اعزا و اقارب کیا تھے، جس کی بنیاد کے اوپر جو کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصرانی بن گیا، کوئی ہندو بن گیا، کوئی جو ہے ویسے ہی اللہ سے بیزار بن گیا، اللہ کا انکار کر بیٹھا، یہ تمام چیزیں بعد میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ نور فطرت ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ارواح کو جو پیدا کیا تھا تو ان سے وہ عہد لے لیا تھا، جس کا مظہر یہ ہے کہ انسان کو اللہ یاد آتا ہے۔ ایسا انسان جس نے کبھی شاید اپنا ماتھا جو اللہ کے سامنے نہ ٹیکا ہو، لیکن ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ گڑ گڑا کر مسجد میں آ کر جو ہے رونے لگتا ہے اور اپنی جو بھی کیا ہے اس کے اوپر پشیمان ہوتا ہے، آئندہ کے لیے عہد و پیمان بھی کرتا ہے۔ تو اعرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، یہ ہے انسانوں کی تخلیق اول، اس کی ارواح۔ وہ عہد لینے کے بعد ان سب کو سلا دیا گیا، گویا کہ والد محترم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا۔ اب جیسے جیسے انسانی بچہ اس وجود میں آتا ہے تو یہاں گویا کہ مطابقت کرتی ہے وہ حدیث جس میں حضور نے فرمایا کہ جب 120 دن گزرتے ہیں اس جنین پر جو ابھی ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس روح کو بھیجتا ہے کہ جو اس خاص، جو اب بڑے بن کے جو ہے بڑا آدمی بنے گا، انسان بنے گا، اس بچے کے اس خاکی وجود کے ساتھ اس روح کو منسلک کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا علم کامل، اللہ کا علم ہے کہ اب یہ بڑا ہو کر کیا کرے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کیا ہوگا، یہ شقی ہوگا، سعید ہوگا، بدکار ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، نیک و کار ہوگا، متقی ہوگا، ہر شے اللہ کے علم میں ہے، اس کے بارے میں جبر نہیں ہے، یہ اللہ کے علم کامل۔ لہذا اس حدیث کے اندر جو ہے بالکل شروع میں الفاظ یہ ہے کہ اس کی خبر دی ہے وَهُوَ الصَّادِقُ وَالْمَصْدُوقُ، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ صرف سچے ہیں بلکہ ان کی سچائی کی گواہی دی گئی، مصدوق بھی ہیں۔ تو لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب ہر بچہ جو آ رہا ہے گویا کہ اس دنیا میں جو بھی تشریف لا رہا ہے انسانی شکل میں، اب وہ مجموعہ ہے، اس کا ایک خاکی وجود بھی ہے اور ایک روحانی وجود بھی ہے، جو 120 دن جب اس کے گزرے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس روح کو جا کر اس کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر دیا تھا۔ تو اب اس کا نقشہ کھینچا گیا کہ جس طرح ایک مرتبہ پہلے ہوا تھا تاریخ میں، اربوں سال پہلے تھا یا کھربوں سال پہلے تھا، کہ کھرب ہا کھرب انسانوں کی ارواح کو پیدا کر دیا گیا، اب دوسرا موقع آیا کہ وہ تمام لوگ کہ جن کی ارواح کو پیدا کیا گیا تھا، کوئی بچپن میں فوت ہو گیا، کوئی جوانی میں فوت ہو گیا، کوئی بڑھاپا، کوئی 125-30 سال کی عمر میں جا کر فوت ہوا، لیکن قیامت کے دن وہ تمام جمع ہوں گے، کما خلقناکم اول مرہ، گویا کہ یہ اس کی مطابقت ہے، جس طرح پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا کھربوں انسانوں کی ارواح کو، اس وقت جسم موجود نہیں تھے، لیکن اب قیامت کے دن وہی کھربوں انسان ہوں گے جو موجود ہوں گے وہاں، جسم اور روح دونوں کے ساتھ۔ تو لقد جئتمونا،
تم آ گئے ہو نا ہمارے پاس اسی طرح کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وہی تعداد جو اس وقت تھی ارواح انسانیہ کی، وہی تعداد اس وقت انسانوں کی ہے جو اس وقت قیامت کے اندر جو ہے سر جھکائے کھڑے ہوئے، صفے باندھے ہوئے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، لیکن تمہیں بڑا ظلم ہو گیا تھا اس بات پر۔ یہ ہے اصل میں وہی اس دنیاوی زندگی کا دجل اور فریب، دجالی فتنہ جسے کہا جاتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ انسان آخرت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو، قیامت کو بھول بیٹھتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، روپیہ پیسہ، مال و دولت، تجارت، انڈسٹری، ہر شے جو ہے اس درجے اپنی طرف کھینچتی ہے کہ آخرت کو بھی بھول گیا، مرنے کے بعد کی زندگی کو بھول گیا۔ موت بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ موت ہے تو دوسروں کے لیے ہے، میری ابھی موت کہاں ہے، مجھے تو ابھی بہت عرصہ جینا ہے۔ بلکہ عجیب و غریب بات ہے، قرآن حکیم تو یہ کہتا ہے نا یود احدہم لو یعمر الف سنہ۔ یہ حب دنیا جو ہے بدرجہ اتم موجود تھی یہودیوں میں، لہذا قرآن تبصرہ کرتا ہے ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 برس اس سے بھی زائد زندگی میں میسر آ جائے، لیکن کیسے ممکن ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو مہلت عمر دی ہے، وہ جب وقت آ جائے گا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ ایک ساعت جو ہے اس میں تقدیم ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، یہ ظلم تمہیں ہو گیا تھا۔ کس بنیاد پہ؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس دنیا کی زیب و زینت میں مبتلا ہو کر تم بھول گئے آخرت کو۔ ان لن نجعل لكم موعدا، کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کیا، تم نے اس حقیقت کو اپنے ذہن سے نکال دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ ضربہ سلام ہے اس موضوع کے اوپر کہ تمہیں کثرت کی طلب، روپے پیسے کی کثرت، مال و اولاد کی کثرت، اس طلب نے تمہیں جو ہے بالکل غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنے قبروں تک جا پہنچے۔ وہی بات جو پہلے بھی میں نے کہی تھی کہ انسان کی حرص اور طمع اور لالچ جو ہے اس کو تو بالآخر قبر کی مٹی ہی ہے کہ جو اس کی جو ہے سیری پوری کرتی ہے، اس سے پہلے اسے چین نہیں آتا۔ بلکہ بعض بوڑھے جو ہیں جوانوں سے بڑھ کر روپے پیسے کے شیدائی ہوتے ہیں، اگلی کئی نسلوں کے لیے ان کے پاس موجود ہے، سرمایہ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ ہوس جو ہے، ہوس زر، وہ اس درجے مستحکم ہے، اس درجے موجود ہے کہ اس میں روز افزوں ترقی ہو رہی ہے، دن بدن اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر یہ بدبخت جو ہے اپنی قبر سے قریب تر ہو رہا ہے، اور ادھر اس روپے پیسے کی محبت اور گہری اترتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اصل میں سب سے بڑا المیہ، بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تمہیں یہ خیال ہوا، اس گمان میں مبتلا ہو گئے کہ شاید وہ گھڑی نہیں آئے گی کہ ہمیں اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا۔ وہ جو اصل زندگی ہے جس کو تم مانتے تو ہو، تسلیم تو کرتے ہو، لیکن یقین اس پر حاصل نہیں ہے، ہم نے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اب نقشہ کھینچا گیا میدان حشر کا، اور اس دن وہ الکتاب کو نصب کر دیا جائے گا۔ الکتاب اگرچہ صرف الکتاب کا لفظ میں استعمال کروں تو قرآن حکیم کے لیے ہے، لیکن یہ کہ یہاں کتاب سے مراد وہ اعمال نامہ ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتاب، جس دن اس اعمال نامے کو سامنے نشر کر دیا جائے گا، نصب کر دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور پھر تم دیکھو گے ان مجرموں کو کہ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوں گے، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر تو ان کی زندگی کا ایک ایک عمل موجود ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں ہمیں کتنا تجربہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے ہی اپنے اعمال کے بارے میں چاہتے ہیں کسی اور کے علم میں نہ آ جائے، اور اس دن تو وہ اعمال نامہ موجود ہے، ہر شخص پڑھ سکتا ہے۔ یہاں تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے قریب ترین کے جو ہے حلقہ، اس کے علم میں بھی نہ آئے یہ بات کہ میں نے فلاں کا مال غصب کر لیا تھا، فلاں یہ معاملہ کیا تھا، اس لیے کہ انسان کے اندر یہ شیطان تو موجود ہے نا کہ شاید کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، ایک آنکھ تو ہے وہ جو دیکھ رہی ہے، وہ آنکھ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، وہ سہمے ہوئے ہوں گے اس اعمال نامے کے جو مندرجات ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم میں اس حقیقت کو تو جس طرح کھولا گیا، یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لو، تمہارا عمل خواب و رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اب رائی کا دانہ اکثر و بیشتر نئی نسل نے تو دیکھا نہیں ہوگا، لیکن پہلے لوگ جو ہیں ان کے عین میں بہت چھوٹا سا جو مشکل نظر آ رہا ہے۔ فتکن فی صخرۃ، اور وہ عمل تم نے کہیں کسی چٹان کی گہرائی میں، کسی غار کی گہرائی میں اتر کے کیوں نہ کیا ہو، او فی السماوات، یا کہیں بلندی پر، پہاڑ کی چوٹی پر جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، او فی الارض، یا زمین کے اندر کوئی سرنگ لگا کر تم نے وہ عمل کیا ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ کہاں لے آئے گا؟ وَوُضِعَ الْکِتاب،
اس کتاب میں وہ لکھا ہوا موجود پائیں گے۔ یہی وہ بات ہے جو سورہ زلزال میں کہی گئی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو بھی کرے گا خواہ وہ ذرے کے ہم وزن کوئی عمل ہو وہ اسے دیکھ لے گا۔ کہاں دیکھ لے گا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابِ، اس کتاب میں اعمال نامے میں دیکھے گا، اور اگر شر کا عمل ہے تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ اور یہ بات بھی آپ میں سے بعض حضرات کے علم میں ہوگی کہ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ اصل میں لغت میں کہتے ہیں چیونٹی کے انڈے کو۔ اب چیونٹیوں میں بھی آپ نے مختلف دیکھی ہوئی، کوئی تھوڑی سی بڑے سائز کی چیونٹی ہے، کچھ درمیانی سائز کی ہے۔ ایک بھوری چیونٹی ایسی ہوتی ہے کہ جس کو عام آدمی دیکھ بھی نہیں پاتا۔ یہ وہ کچنز کے جن کے اندر آج کل وہ جو مختلف قسم کے لکڑی کے برادے والے جو ہے بورڈ استعمال ہوتے ہیں، ان کو جب کہیں پانی پڑتا ہے تو وہاں وہ پیدا ہوتی ہے وہ نسل چیونٹیوں کی، بھوری چیونٹی جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ اس کی ٹانگیں دیکھنا یا اس کا کہاں منہ کدھر ہے، اس کا جو ہے باقی جسم کہاں ہے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، پوری چیونٹی نظر نہیں آتی۔ اس چیونٹی کا جو انڈا ہوگا اس کا کیا سائز ہوگا اندازہ کیجئے۔ ذرہ عربی لغت میں اس انڈے کو کہتے ہیں جو چیونٹی کا، بھوری چیونٹی کا انڈا ہو۔ تو انسان کا وہ عمل کہ جو اس بھوری چیونٹی کے انڈے کے ہم وزن ہے، جو آپ کو عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، ذرہ اسے کہتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تمہارا عمل خواہ وہ ذرے کے ہم وزن ہو، خیر کا ہے تب بھی دیکھ لو گے اعمال نامے میں، اور اگر شر کا عمل ہے تب بھی دیکھ لو گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اس دن وہ اعمال نامہ نصب کر دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور تم دیکھو گے ان مجرموں کو کہ سہمے ہوئے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، لرزہ ترسا ہوں گے، جس لیے کہ جو کچھ اس کے اندر موجود ہے انہیں تو خوب معلوم ہے نا۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا، اس دنیا میں انسان دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتا۔ تقویٰ کا لباس بھی اوڑھ لے گا، جبہ اور عمامہ دستار وہ بھی پہن لے گا، لیکن وہ اپنے آپ کو اپنے سے تو نہیں چھپا سکتا۔ اسے تو معلوم ہے میں کیا ہوں، یا اسے خود معلوم ہے یا اللہ کو معلوم۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، قرآن نے تو کہہ دیا انسان کو اپنے اوپر خوب بصیرت حاصل ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، کہاں کھڑا ہے، کتنا کچھ ایمان اس کا اللہ پر ہے، آخرت پر ہے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت۔ ویل کہتے ہیں تباہی اور بربادی کو، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری خرابی، ہائے ہماری شامت، ہائے ہماری نامرادی، یہ تمام الفاظ آپ جمع کر دیجئے، یا ویلتنا، ہماری شامت اعمال۔ ما لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ نہیں چھوٹی اس اعمال نامے سے ہمارے زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی حرکت یا کوئی بڑا عمل، الا احصاها، مگر یہ کہ اس اعمال نامے نے ہماری زندگی کے ایک ایک عمل کا احاطہ کیا ہوا ہے، احصاها، ہر شے اس میں موجود پائیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا اس دن وہاں اس اعمال نامے میں موجود پائیں گے، حاضر، سامنے موجود ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اس دن تمہارا رب کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا، بھرپور جزا یا سزا مل کر رہے گی۔ پہلے سے متنبع کر دیا گیا کہ اگر اس رستے پر چلو گے، شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرو گے، حرص و ہوا کے بندے بن کر رہو گے، ہوا سے زر، ہوا سے زن، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اسی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے تو وہ ابدی جہنم ہے۔ اور وہاں موت جو ایک میڈے کی شکل میں لا کر، حدیث کے الفاظ بھی ہیں، اور پھر یہ کہ قرآن میں بھی اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آج پکار لو موت کو، موت کہاں ہے، موت کو تو خود ختم کر دیا گیا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ موت کو جو ہے ایک میڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا کہ اب اینڈ نہیں ہے، موت نہیں ہے۔ دنیا میں تو انسان کے اوپر کتنا ہی ٹارچر کیا جائے، بالآخر ایک اس کے پاس اسکیپ موجود ہوتا ہے، وہ یہ کہ چلو زندگی ختم ہوگی تو کم سے کم یہ ہے کہ یہ سینکڑوں برس کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا تو قرار آ ہی جائے گا۔ زندگی اس کی آخری سال جس کرب میں بیتے تھے یا جس تکلیف میں بیتے تھے، کوئی فارج میں ہے، کوئی اور کسی تکلیف میں ہے، تو اس کے تو اپنے جو ہیں محبت کرنے والے دعا کرتے ہیں پروردگار اس کے لیے اس منزل کو آسان کر دے۔ جب دوسروں ہی کے اوپر انسان سراسر محتاج ہو کر رہ جائے، ممکن ہے اس کو خود اتنی تکلیف نہ ہو رہی ہو لیکن جو دوسرے اس کے ارد گرد ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف محسوس کر رہے ہوں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس دنیا میں تو بہرحال اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا اینڈ جو ہے اس کی جتنی بھی جو ہے وہ کرب ہو، کلفتیں ہوں، جو کچھ بھی ہو، موت جو ہے اس میں سے گویا کہ نکلنے کے بعد وہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں۔
لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی اس میں تو کوئی موت نہیں ہے. تو میڑے کی شکل میں لا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا کہ اب کوئی موت نہیں ہے. اب یہاں کی جو بھی اہل جنت ہے ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے، اور جو اہل جہنم ہے ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر اس میں ابلیس کا کردار جو بعد میں سامنے آیا، یہ اگرچہ صرف ایک آیت ہے کہنے کو، تو بہرحال یہ قرآن حکیم میں یہ واقعہ جو ہے 2.5 رکوع پر مشتمل، وہ بھی ہم نے پڑھا، سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ سورہ اعراف میں ہے، سورہ حجر میں ہے، سورہ صاد میں ہے، اور قرآن حکیم میں بالکل مرکز میں یہ جو 3 صورتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل، اس کے بعد سورہ کہف، اور اس کی ایک صورت چھوڑ کر سورہ طٰہٰ، ان تینوں صورتوں کے اندر قصہ آدم و ابلیس موجود. گویا کہ بالکل مرکز میں 3 صورتیں، مرکز سے ذرا ادھر فاصلے پر چلے جائیے تو ایک طرف جو ہے پھر سورہ حجر ہے، سورہ اعراف ہے، اور دوسری طرف چلے جائیے تو پھر سورہ صاد ہے. اب یہ وہ چیز وہ ہے واقعہ کہ جو قرآن حکیم میں 7 مقامات پر وارد ہوا. اس مقام پر صرف ایک آیت ہے، لیکن یہاں جس حقیقت کو کھولا گیا وہ بقیہ 6 مقامات پر ذکر نہیں ہے اس کا، اس لیے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن حکیم میں کہیں بھی آپ کو صرف تکرار نظر نہیں آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے، خاص طور پر جادوگروں سے جو واقعہ جو ان کا مقابلہ ہوا تھا، جب دورہ ترجمہ قرآن ہمارے ہاں ہو رہا ہوتا ہے رمضان کی راتوں کے اندر، تو یہ تاثر میں آپ کے سامنے رکھتا بھی ہوں. ایک ہی دن ہم نے سورہ شعراء بھی پڑھ لی، پھر سورہ صاد بھی پڑھ لی، کئی صورتیں پڑھ لی، اور ایک ہی رات کے اندر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر 3-4 مرتبہ ہو گیا. تو ہم سمجھتے ہیں بالکل تکرار ہے، اور یہ کہ اس میں تکرار بہرحال کلام کا جو ہے وہ کبھی حسن نہیں سمجھا گیا. لیکن قرآن حکیم میں جہاں بھی تکرار ہے، حضرت موسیٰ کا جہاں ذکر ہے، کوئی نہ کوئی نئی بات جو ہے اس مقام پر جہاں آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو نظر آ جائے گی. اسی طرح حضرت آدم کی تخلیق کا جو واقعہ ہے، اس میں یہ ابلیس کا معاملہ جو ہے کہیں اور موجود نہیں کہ ابلیس تھا کون. اس لیے کہ حکم تو یہ تھا کہ فرشتوں کے لیے حکم تھا کہ تمام کے تمام آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. تو سوال پیدا ہوتا تھا یہ ابلیس جو ہے آیا اگر فرشتوں میں سے تھا تو فرشتوں کے بارے میں تو قرآن میں ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، تو اللہ کے حکم سے کبھی سرتابی نہیں کرتے، وہ تو نافرمانی کا ان کے ہاں تو جسے آپ کہیے کہ وہ خانہ ہی موجود نہیں ہے کہ نافرمانی اور عصیان ان کے ہاں سے ہو. وہ تو نوری مخلوق ہے، وہ سراسر جو ہے وہ اطاعت ہی اطاعت ہے، تسلیم ہی تسلیم ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم. لیکن پھر یہ فرشتوں کے ساتھ جو ابلیس کوئی فرشتہ ہوگا یا کیا تھا اس کا ذکر آگیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ فرشتے تو جو ہیں وہ تو اللہ کے مطیع ہوتے ہیں، وہ تو نوری الاصل ہے. تو یہاں اس بات کو کھولا گیا کانا من الجن، اگرچہ صرف ایک آیت ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابلیس جو ہے یہ جنات میں سے تھا. بقیہ 6 مقامات پر اس کا ذکر نہیں ہے. ابلیس کا نام آیا، ابلیس کا بھی اصل میں یہ صفاتی نام ہے. ابلس یبلس عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کے مایوس ہو جانے کو. ابلیس جو ہے صفت مشبہ ہے کہ جو بالکل مایوس ہو گیا. کس سے مایوس ہو گیا؟ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے. اس لیے کہ انسان کی اخروی زندگی کی کامیابی جو ہے اس کا دار و مدار تو اللہ کی رحمت پر ہے، اللہ کی توفیق پر ہے. جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص بھی مجرد اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا فضل جو ہے اس کی دستگیری نہ فرمائے. اس لیے کہ اگر کسی شخص کو کہ نیکی کی توفیق ملتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کی طرف سے، اللہ ہی کی طرف سے. تو ابلیس وہ شخصیت یا وہ کہ جو بالکل مایوس ہو چکا اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل سے، یہ اس کا صفاتی نام ہے. اور اس کا اصل نام جو ہے جو تورات میں بھی موجود ہے وہ عزازیل کا نام ہے. عزازیل اس کا اصل نام تھا. کان من الجن، جیسے کہ یہاں آ گیا جنات میں سے تھا. اگرچہ ایک تعبیر ہمارے ہاں مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، گویا کہ یہ انسانیت کے سلسلے کا جو آغاز ہوا، پہلا آدمی حضرت آدم جو وجود میں آیا، اس وقت تک صرف 2 ہی مخلوقات تھیں. ایک بہت اونچے درجے کی مخلوق تھی فرشتے جو نوری الاصل ہیں، حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. اور جنات موجود تھے جن کی مادہ تخلیق آگ ہے. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، قرآن میں ذکر ہے کہ جب ابلیس نے جو ہے سرکشی کی تھی اور سجدہ نہیں کیا تو اس کے پاس دلیل کیا تھی کہ میں تو اس سے آدم سے جو سڑے ہوئے گارے سے تو نے پیدا کیا، مٹی سے، گارے سے، اور وہ بھی جو سنا ہوا تھا بدبودار، مجھے تو نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. آگ تو بڑی لطیف شے ہوتی ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا.
یہ گھمنڈ اور تکبر اس پر بنیاد پر، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو آدم کو تو نے خاک سے پیدا کیا. تو فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، احادیث میں ذکر ہے، قرآن میں ذکر نہیں ہے. تو اس وقت تک یہ دو ہی مخلوقات تھی، ایک نوری الاصل تھی فرشتے، اور دوسری ناری الاصل تھی جو جنات تھے. تو جب جو اونچی والی مخلوق ہے، جب اسے سجدے کا حکم دیا گیا تو گویا کہ اسی کے ذیل میں پھر اس سے نچلے درجے کی مخلوق از خود آ گئی. تو بعض حضرات یہاں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا تو بظاہر فرشتوں کو تھا، لیکن فرشتوں سے مراد اس وقت کی جملہ مخلوقات تھیں جس میں جنات بھی موجود تھے. اب اس سے یہ بات بھی گویا کہ اگر جو اس طرز فکر کو ماننے والے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ پھر گویا کہ تمام جنات نے بھی حضرت آدم کو سجدہ کیا سوائے ایک کے، اس ابلیس لعین کے، اس شیطان الرجیم کے یا عزازیل کے، باقی تمام نے سجدہ کیا. بہرحال یہ مختلف آراء ہیں، لیکن بہرحال یہاں جس بات کو مزید کھولا گیا کان من الجن، اور اس میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنات ہی میں سے تھا تو اس کی وہ تعبیر یوں کرتے ہیں کہ بہت ہی عابد، بہت ہی زاہد، اللہ والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اور ان جنات میں سے تھا. اور اپنے اس عبادت، زہد اور تقویٰ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے فرشتوں کی جسے لوور کیٹیگری ہوتا ہے اس میں شامل فرما دیا تھا. لہذا جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس حکم کے اندر یہ بھی چونکہ اگرچہ اصلاً جنات میں سے تھا لیکن اپنی ایمان اور تقویٰ اور زہد اور عبادت کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے اوپر کی کیٹیگری میں جو ہے فرشتوں کی نچلی کیٹیگری اور جنات میں اوپر کی اس میں شامل ہو چکا تھا. لہذا وہ بھی اس حکم میں گویا کہ موجود تھا کہ اسے بھی سجدہ کرنا چاہیے، لیکن اس نے انکار کر دیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، یہاں پھر اس بات کو نوٹ کریے فرشتوں میں اب اس کا شمار کیوں ہو گیا؟ اپنی عبادت اور زہد اور تقویٰ کی وجہ سے. اسجدوا لآدم، کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا. فسجدوا یہ جمع کا صیغہ ہے، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا نام عزازیل تھا، یہ اس کا صفاتی نام ہے، اللہ کی رحمت اور فضل سے بالکل مایوس. کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ اصل میں جنات میں سے تھا. جیسا کہ میں نے عرض کیا صرف یہاں یہ ایک آیت ہے کہ جس میں اس بات کو منکشف کیا گیا کہ ابلیس جنات میں سے تھا. ففسق عن امرہ، اور جنات میں ہونے کی وجہ سے اس کے اندر فسق و فجور تو موجود تھا. گویا کہ جسے آپ کہیے انر کور اس کی ابھی بھی سرکشی تھی. یہ الگ بات ہے کہ اوپر جو ہے عبادت کو، زہد کو، تقویٰ، ذکر، اذکار جس کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا، لیکن ففسق عن امرہ، جنات میں ہونے کی وجہ سے پس اس نے فسق کیا اپنے رب کے حکم سے، نکل بھاگا. فسق کا لفظ آتا ہے کسی شے سے نکل کر بھاگ جانا، لہذا عربی محاورے میں استعمال ہو ففسقت الفارۃ من جحیرہا، جو چوہا اپنے بل سے نکل کر بھاگ جائے تو اسے کہتے ہیں ففسقت الفارۃ. یہ جو بھی فارہ ہے، جو چوہا یا چوہیا جو ہے اپنے بل سے نکل بھاگی. ففسق عن امر ربی، تو اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، سرکشی اختیار کی، تکبر اختیار کیا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اسی آیت میں جو ہے تعجب کا اظہار کیا گیا کہ اے انسانوں، کیا تم اس کو، اس ابلیس لعین کو، اس شیطان الرجیم کو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، وہ اولاد جو اسی کے نقش پا پر ہے. اور جیسا کہ یہ پہلے بھی بات بیان ہوتی رہی ہے کہ اولاد جو ہے اس کی صرف اولاد سلبی نہیں، اولاد معنوی جو انسان ہیں لیکن ان کے اندر شیطنت اس درجے موجود ہے، گویا کہ شیطان کی اولاد شمار ہو رہے ہیں. فلاں شخص تو مجسم شیطان ہے، یہ عام طور پر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے طور اطوار، اس کی سیرت و کردار، اس میں انسانیت والی کوئی شے ہے ہی نہیں. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ اے انسانوں، تم اس کو، اس شیطان لعین کو اور اس کی ذریت کو میرے سوا اپنا کارساز قرار دیتے ہو، میرے مقابلے میں کھڑا کرتے ہو، میرے حکم کو پس پش ڈالتے ہو اور اس کی اطاعت کرتے ہو، اس کے کہنے پر چلتے ہو، اس کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہو. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے. وہ دشمنی کا تو ایک وہاں آ گیا تھا نا، حضرت آدم حضرت حوا دونوں کو بہلا پھسلا کر جو ہے وہ خلعت جو جنت کی تھی پوشاک، وہ بھی ان کے جسم سے اتروا لی، اور پھر وہ جنت جس میں انہیں رکھا گیا تھا وہاں سے بھی نیچے گویا کہ ان کا نزول ہو گیا اور پھر زمین پر بھیج دیے گئے. اس کی شیطنت تو اسی دن، پہلے ہی دن. اور سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا؟ عریانی. آج بھی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار عریانی، بے حیائی اور فحاشی، جسے کہا گیا الحیاء من الایمان. کیوں کہہ دیا گیا کہ حیا، عصمت، عفت یہ چیزیں ایمان کے جزیات کے ساتھ ہیں، ایمان اس سے معتبر ہوتا ہے.
اگر یہ چیزیں نکال دی جائے تو پھر انسان میں شیطنت ہی باقی رہ جائے گی۔ تو آج بھی جسے آپ کہیے سب سے بڑے دعوے دار جو ہے وہ شیطان کس شے کا ہے؟ بے حیائی کا ہے، عریانی کا، فحاشی کا۔ اور یہی معاملہ اس نے کیا تھا کہ حضرت آدم کو اور حضرت حوا دونوں کو ورغلایا، جس کے نتیجے میں انہیں عریانی لاحق ہوئی اور اپنا ستر جو ایک دوسرے سے چھپانے لگے۔ اس سے پہلے اس کی بڑی تعبیریں کی گئی ہیں، اس سے پہلے شاید وہ جذبات ان کے اندر تھے نہیں، یہ کیا معاملہ تھا، لیکن بہرحال وہ تمہارا صحیح دشمن ہے۔ اپنی دشمنی کا اس نے جو ہے مظہر اس وقت بھی پیش کر دیا تھا حضرت آدم حضرت حوا دونوں کے معاملے میں، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، بہت ہی برا ہوگا ان ظالموں کا بدل۔ گویا کہ اب جو بھی انہیں بہت ہی برا بدل انہوں نے اختیار کیا ہے، یہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اور پھر یہ کہ جو بہت ہی برا بدلہ ہوگا جو ان لوگوں کو ملے گا جو شیطانوں کو اپنا امام بنانے والے ہیں، جو شیطانوں کو اپنا پیشوا بنانے والے ہیں، شیطانوں کے نقش قدم کی نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں انسان نظر آ رہے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے اندر شیطان موجود ہے، اور شیطنت جو ہے اپنے عروج پر ہے۔ استکبار اور تکبر اور گھمنڈ تھا جو کہ اصل، جسے آپ کہیے کہ جو اصل تباہی اور بربادی کا سبب بنا تھا شیطان کا، یہی معاملہ انسانوں کے اندر اگر پیدا ہو جائے، وہی عجب، وہی تکبر، وہی گھمنڈ، وہی دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑھیا سمجھنا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، یہ وہی تکبر ہے جو شیطان میں پیدا ہوا تھا۔ تو افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، تو کیا تم نے اسے اور اس کی اولاد کو اولیاء، اپنا کارساز بنا لیا؟ اور عربوں کے ہاں تو یہ رواج تھا، شیطانوں کی پرستش ہوتی تھی، بلکہ اکثر و بیشتر یہ ہوا کرتا تھا کہ قافلہ اگر جا رہا ہے، فرض کیجئے کہ رات اسے کہیں ویرانے میں بسر کرنی ہے، تو جو قافلے کے آگے آگے چلنے والا جو رہنما ہوتا تھا وہ گویا کہ قافلے والوں کا امام ہے، تو وہ اس وادی میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے ہاتھ اٹھا کر کہتا تھا کہ اے اس وادی کے جن، ہم تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ بجائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں، اس وادی کے جن کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے کہیں ویرانے میں اگر رات کو پڑاؤ ڈالنے والے ہوں، کہ کہیں جنات تنگ نہ کریں، شیطان ہم پر مسلط نہ ہو جائے، جنات ہمارے لیے زندگی دوبھر نہ کر دیں، تو اپنے آپ کو جنات کی، اس وادی کا جو جنات ہے اس کی پناہ میں دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس درجے جہالت ان لوگوں کے ہاں موجود تھی۔ اس پر تبصرہ کیا گیا کہ وہ شیطان کے جو تمہارا دشمن ہے، تم نے اسے اپنا پیشوا اور امام بنا لیا، اور اس کی پیروی کرتے ہو، نہ صرف اس کی بلکہ اس کی ذریت کی، وہ ذریت جو اس کی اپنی سلبی، گویا کہ اس کی نسل میں جو شیطان موجود ہیں وہ بھی، اور جو آدمیوں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں شیطان موجود ہیں، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، بہت ہی برا ہے بدل جو ان ظالموں نے اختیار کیا۔ گویا کہ اللہ کے سوا کارساز سمجھنے لگ گئے ان شیاطین کو اور ان کی ذریت سلبی اور ذریت معنوی کو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔